نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کا ترجمہ۔ کل ہم نے پڑھا تھا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، کہ میرے رب بنا دے مجھ کو نماز قائم کرنے والا اور میری اولاد کو۔ اور آج ہے ربنا وتقبل دعا۔ ربنا اے ہمارے پروردگار، وتقبل دعا میری دعا قبول فرما۔ میری دعا، یہ اس کا معنی ہے۔ کتنی پیاری دعا ہے، نماز کی سنت ہے۔ کل بتایا تھا کہ رکوع میں ہاتھوں کی انگلیوں کو کھلا رکھنا ہے اور سجدے میں ہاتھوں کی انگلیوں کو ملا کے رکھنا ہے یوں۔ مرد کے متعلق جو سنت ہے اور جو نماز کا طریقہ وہ تقریباً مکمل ہو چکا ہے۔ عورتوں کی نماز کے متعلق بات کر لیتے ہیں اور گھروں میں جا کر ان کو بتانا چاہیے۔ عورت تکبیر تحریمہ کہتے وقت ہاتھ کندھوں تک اٹھائیں گے۔ مرد عورت کی نماز میں ہی فرق ہے کہ مرد کانوں تک ہاتھ اٹھائے گا، عورت کندھوں تک۔ اسی طریقے سے عورت کے لیے ہے کہ وہ سینے پر ہاتھ باندھے، مرد کے لیے ہے کہ وہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھے گا۔ مرد کے لیے ہے کہ وہ چھوٹی انگلی اور انگوٹھے سے اس کو پکڑ کے 3 انگلیاں سامنے اس طرح ہاتھ باندھے گا۔ عورت کے لیے یہ ہے کہ وہ اس طرح ہاتھ پہ بائیں ہاتھ کے اوپر دائیں ہاتھ رکھ کر اس طرح نماز پڑھیں گی، اور دوپٹے سے ہاتھ باہر نہیں نکالے گی۔ جب یہاں ہاتھ باندھ لیا عورت نے اس طرح یوں، تو دوپٹے سے ہاتھ باہر نہیں نکالے گی۔ مرد کے لیے یہ ہے کہ رکوع میں اس کی کمر اور اس کا سر اور اس کی سرین یہ بالکل برابر ہو، اور عورت کے لیے یہ ہے کہ بس اس کے لیے معمولی سا جھکنا بھی کافی ہے۔ یہ عورت کی نماز۔ بڑے بڑے گناہ کل بتایا تھا، جھوٹ بولنا بھی بڑا اور کبیرہ گناہ ہے، اور ہمارے ہاں یہ ایک عام رواج بن چکا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے شیئر کر دے۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، اور سوشل میڈیا کے اوپر اتنا جھوٹ، سارا جھوٹ بھی نہیں ہوتا، سارا سچ بھی نہیں ہوتا۔ بغیر تحقیق کے جناب ہم پوسٹیں آگے شیئر کر رہے ہوتے ہیں، مضامین آگے شیئر کر رہے ہوتے ہیں، باتیں آگے شیئر کر رہے ہوتے ہیں، خبریں آگے شیئر کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ اس میں سچائی نہیں ہوتی ہے۔ اور آج کل سیاسی بحث و مباحثہ، سیاسی لڑائی اور جنگ وہ جو ہے نا سوشل میڈیا پہ بہت اس کی برمار ہے، اور اسی طرح دیگر اختلافات ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو جھوٹا ہونے کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اتنا کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو کیا کرے گا، بغیر تحقیق کے آگے شیئر کرتے چلے۔ اور آج کا سبق یہ ہے کہ امانت میں خیانت کرنا بھی بڑا اور کبیرہ گناہ ہے۔ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ کسی نے آپ کے پاس پیسے یا کوئی بھی چیز بطور امانت کے رکھ دی ہے، تو اب اس کو، اس کی حفاظت، اس کو اپنے پاس محفوظ رکھنا، اس میں کمی پیشی نہ کرنا، گڑبڑ نہ کرنا، اپنے استعمال میں نہ لانا، اسی طرح اس کو واپس کر دینا، اس کو ہم امانت سمجھتے ہیں۔ یہ بھی امانت ہے، ہونی چاہیے۔ اور امانت ہمارا یہ پورا وجود اور وجود کے سارے اعضاء یہ اللہ کی امانت ہے۔ ان کا ٹھیک استعمال یہ امانت داری ہے، اور اس کا غلط استعمال یہ امانت میں خیانت ہے۔ جہاں ہم نے 8 گھنٹے ڈیوٹی کے لیے دیے ہوئے ہیں کسی بھی ادارے میں، کسی بھی فیکٹری، کسی بھی ادارے میں، وہ پورا وقت نہ دینا یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ اور کئی لوگ تو اللہ معاف فرمائے کہ
گھروں میں بیٹھے حاضریاں لگوا رہے ہوتے ہیں اور حرام کی تنخواہ لے رہے ہوتے ہیں۔ گناہ کے نقصانات کل بتایا تھا کہ گناہ کی نحوست صرف گناہ گار پر نہیں پڑتی بلکہ اس کی نحوست دوسرے مخلوقات پر بھی پڑتی ہے، اس کا ضرر، اس کا نقصان دوسرے مخلوق کو پہنچتا ہے۔ اور میرے معزز سامعین، آج کا سبق یہ ہے کہ گناہ گار آدمی فرشتوں کی دعاؤں سے محروم ہو جاتا ہے، فرشتوں کی دعاؤں سے محروم ہو جاتا ہے، اور پھر فرشتوں کی دعاؤں میں اس کا حصہ نہیں ہوتا۔ اور نیک اعمال کل بتایا تھا کہ جو حدیث قدسی ہے کہ اے ابن آدم، دن کے شروع میں 4 رکعت پڑھ لیا کر، دن بھر کے کام میرے ذمے ہیں، وہ میں بنا دیا کروں۔ تو میرے معزز سامعین، یہ وہ نیک اعمال ہیں جس کے یہ فوائد ہیں۔ اور آج کا سبق یہ ہے کہ جو آدمی ایمان اور اعمال صالحہ والی زندگی گزارتا ہے، فرشتے پھر موت کے وقت اس کو جنت کی بشارت اور خوشخبری سناتے ہیں، فرشتے اس کو موت کے وقت خوشخبری سناتے ہیں، قبر میں بھی خوشخبری سناتے ہیں، اور جب قیامت کے دن قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو اس وقت بھی فرشتے اس کو بشارت اور خوشخبری سنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اللهم صل على محمد النبی الأمی وعلى آلہ وسلم تسلیما۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه۔